اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں والدین کی فرما برداری کے حوالے سے چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام بھائیوں سے اور میری محترم بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے فرسٹ کر دیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔ خواتین و حضرات، قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنی توحید و عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ احادیث میں بھی والدین کی فرمانبرداری کی خاص اہمیت و تاکید اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنائے، ان کی فرما برداری کرنے والا بنائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کما حق ہو ادا کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اب کچھ آیت قرآنی آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی و محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، وہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بھی دیا۔ ایک دوسری جگہ اپنے شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ والدین کے واسطے بھی شکر کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ توحید و عبادت کے بعد اطاعت و خدمت والدین ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ جہاں انسانی وجود کا حقیقی سبب اللہ ہے تو وہیں ظاہری سبب والدین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بحوالہ بخاری۔ ماں باپ کی نافرمانی تو کجا، ناراضگی اور ناپسندیدگی کے اظہار اور جھڑکنے سے بھی روکا گیا ہے، اور ادب کے ساتھ نرم گفتگو کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بازوئے ذلت پست کرتے ہوئے تواضع اور انکساری اور شفقت کے ساتھ برتاؤ کا حکم ہوتا ہے، اور پوری زندگی والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم ان کی اہمیت کو دوبالا کرتا ہے۔ اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ احادیث شریف کا حوالہ اب پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی فرما برداری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، بحوالہ بخاری اور مسلم۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ تعالی سے اجر کی امید کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ الحمدللہ دونوں حیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو واقعی اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا طالب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے پاس جا اور ان کی خدمت کر، بحوالہ مسلم۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ، بحوالہ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازے میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کرو یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو، بحوالہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، بحوالہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، بحوالہ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے، بحوالہ مستدرک حاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو، بحوالہ مسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، لہذا ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کے جب والدین یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا حتیٰ کہ ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ ادب و احترام اور محبت و خلوص کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کچھ باتیں یا اعمال آپ کو پسند نہ آئیں، آپ اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے والدین کے بعض حقوق مرتب کیے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ دوران حیات کیا کیا حقوق ہیں؟ ان کا ادب و احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو حتی الامکان آرام پہنچانا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کرنا۔ بعد از وفات حقوق کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحمت کی دعائیں کرنا، ان کی جانب سے ایسے اعمال کرنا جن کا ثواب ان تک پہنچے، ان کے رشتہ دار دوست و متعلقین کی عزت کرنا، ان کے رشتہ دار دوست و متعلقین کی حتی الامکان مدد کرنا، ان کی امانت و قرض ادا کرنا، ان کی جائز وصیت پر عمل کرنا، ان کی قبر پر جانا۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد
اولاد کے درمیان مساوات قائم رکھیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ عموماً غیر شادی شدہ اولاد سے محبت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے جس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن بڑی اولاد کے مقابلے میں چھوٹی اولاد کو معاملات میں ترجیح دینا مناسب نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا والدین کو حتی الامکان اولاد کے درمیان برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر اولاد گھر وغیرہ کے اخراجات کے لیے باپ کو رقم دیتی ہے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا بنائے اور ہماری اولاد کو بھی ان حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، جاتے جاتے آپ سے آخری گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہمارے فیس بک پیج راہ حیات کو لائک کر کے فالو کر دیں اور سی فرسٹ رکھ دیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے اور آپ ہماری ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔